الہی تیرے چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مختصر وقت میں مختصر اہم بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف جو آدمی کسی کو بلائے، جسے داعی کہتے ہیں، تو اس کی بنیادی صفت ہے کہ اس کے اخلاق بہت اونچے ہونے چاہیے۔ یہ بنیادی صفت ہے، جسے قرآن میں کہا گیا تو اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب بہت اونچے اخلاق پر ہے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے، آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ حج بھی کرتے تھے، آپ غزوات میں بھی جاتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن کسی چیز کو بھی قرآن نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، اخلاق کو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ اخلاق برتے، ہمیں بھی، ہم جس کو بھی دعوت دیں گے اس کے ساتھ اخلاق والا معاملہ ہم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایسے لوگ آئے، مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سارا، گانا بہت اچھا گاتی تھی، حدیثوں میں آتا ہے۔ یہ جب غزوہ بدر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ گانے بھی گاتی تھی، رجوع بھی کرتی تھی، آواز اچھی تھی اس کی، حدیثوں میں آتا ہے۔ لیکن نبی کے اخلاق تو نبی کے اخلاق ہوتے ہیں۔ جب سارے کے سارے مدینہ منورہ آ گئے، غزوہ بدر ہو گیا، سب کچھ، کئی لوگ مکہ والے کے مارے بھی گئے، جو کچھ بھی ہو گیا، تو یہ فتح مکہ سے پہلے پہنچ گئی مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ آئی تو مدینہ منورہ میں اعلان ہوا، اعلان کیا، آپس میں لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی، بھائی کچھ سنا، تم نے کچھ سنا کرنا، تو سارا آئی ہے مکہ والے جو سب پہچانتے تھے، یہ سب جتنے تھے یہ پہلے اس کے گانے سنے ہوئے تھے وہاں مکہ مکرمہ میں، تو سب کہتے تھے بھی سارا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن عام لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے کہ سارا آئیے، سارا آئیے، مدینہ منورہ آئیے، مدینہ منورہ آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، امہات المومنین کو کچھ پتہ نہیں، یہاں تک کہ عورتوں کے ذریعے سے باتیں چلتے 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 امہات المومنین تک پہنچی۔ امہات المومنین بھی پہچانتی تھی کہ قریش تھی، یہ مکہ کی رہنے والی ہے، وہ بھی مکہ کی رہنے والی۔ یہ حتیم جو ہے، حتیم کے پاس وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا رات کے وقت میں، اور وہ گانا گاتی تھی۔ اشعار جتنے بھی عمرہ والے آتے تھے ایمان دور سے، تو پہلے سے اس کی قیمت وغیرہ دے دیتے تھے کہ فلاں رات ہماری، فلاں رات ہماری، فلاں رات ہماری، رات پر ہمیں گانے سنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی آوازیں پڑتی تھی، آپ پوچھتے تھے مکہ میں بھی یہ کون ہے، یہ آواز آتی ہے یہاں سے، لیکن چونکہ ابھی اسلام پہ اتنا عروج ہوا نہیں تھا، اس لیے کچھ بول نہیں سکتے تھے،
یہ سارا مدینہ منورہ آ گئی، جانتے سب تھے۔ تو ماؤں نے تذکرہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت کو سنا آپ نے؟ نہ، سارا آئی ہے۔ کون سارا؟ ارے وہ سارا جو گانا بہت اچھا گاتی تھی مکہ میں۔ اچھا، ارے یہاں کیوں آئی؟ خدا نہ خواستہ کہیں یہاں کوئی بگاڑ پیدا نہ کرے، کوئی اڈا نہ بنائے یہاں مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ باتیں ہوئی آئی ہے، وہی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق نہیں کی بھی کیوں آئی ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ آپ کے سامنے تو ماؤں کے ذریعے سے خبر آئی، کسی صحابی کے ذریعے سے یا کسی بڑے آدمی کے ذریعے سے تو خبر آئی نہیں۔ آپ خاموش رہتے تھے، آپ ادھڑ بن میں نہیں پڑتے تھے، ڈیپ میں نہیں جاتے تھے، کیا ہوا کیسے ہوا کچھ نہیں، خاموش رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، اور یہ سارا جو ہے سب کے سامنے آپا بن کر آ گئی، اوڑھنی اوڑھ کر یہ اوڑھ کر۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ تو پہچانتے تھے، یہ پہلے شرک کی حالت میں ان لوگوں نے بہت گانے سن رکھے تھے۔ حاتب نے یہ بتایا تھے یمن کے، جو یہ بدری صحابی ہیں، یہ بہت گانا سنتے تھے اور بہت ٹپ بھی دیتے تھے شرک کی حالت میں، پیسہ بھی دیتے تھے، اور گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھائی حضور نے، اچھا یہ کون ہے؟ تو حضور نے خود نے کہا انت سارا، تو سارا ہے؟ ہاں۔ تو آپ نے جواب پوچھا جی سے مہاجرہ، یہ اخلاق پر بتا رہا ہوں، ٹاپ اخلاق۔ حالانکہ حضور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں اس نے جو ہے گانے گائے ہیں اور بڑے یعنی خطرناک گانے گائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر، سب پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کیا پوچھ رہے ہیں جی تھی مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہو؟ نہیں۔ تو کیا پھر اسلام لانے آئی ہو؟ اس لیے کہ مکہ مدینہ منورہ میں کوئی آتا، ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، پانچ آدمی، یہ اگر مدینہ منورہ میں آئے تو کوئی لڑائی کے لیے نہیں آتے تھے۔ ایک دو آدمی اتنے بڑے جتھے کا کیا مقابلہ کرے گا، اور ایک عورت کیا مقابلہ کرے گی؟ ہاں 100 50 100 200 300 ہتھیار لے کر آنے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ کی بری نیت سے آئے ہیں۔ یہ دیکھا کہ لیے عورت، آپ سوال کر رہے ہیں جی تھی مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی؟ کرونا مسلمان بننے آئی ہو؟ فرمایا۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں آئی ہو؟ تو سارا نے کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، میری آواز بھی خراب ہو گئی، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، پیٹھ جو ہے یہ بھی تھوڑی سی جھکنے والی بن گئی، بیماریوں نے مجھے گھیر لیا، اور جتنے میرے کسٹمر تھے یعنی جو میرا گانا سنتے تھے، پیسہ دیتے تھے، وہ کئی لوگ تو جو ہے بدر میں مارے گئے، اور جو بچے کچے تھے یہ آپ کے پاس آ گئے سارے کے سارے، صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ جو بچے کچے تھے وہ آپ کے پاس آ گئے، اب میرے لیے روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں رہا۔ تو آپ نے جھڑکا نہیں، بھاگ یہاں سے، کیوں آئی ہے؟ بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کیوں آئی ہو؟ فرمایا آدمی میری کچھ مدد کرو، یہ مدد لینے آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے اعلان کیا ہاں ہاں ضرور ضرور میں تیری مدد کروں گا، ضرور مدد کروں گا، اور کہا میں مسلمانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، یہ نہیں ہے کہ مسلمان تم بھی نکالو تم بھی نکالو، نہ میں بنی قریش جو ہے، قریش میرے گھر والے، جس حضرت علی ہے، حضرت عباس ہے، فضل ابن عباس ہیں، ان لوگوں کو کہوں گا کہ قریش میرے رشتہ دار تم کو جمع کرو۔ چنانچہ چادر بچھائی گئی اور قریش نے جو ڈالنا تھا وہ ڈالا، امہات المؤمنین نے بھی ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے سارا یہ لے کر تو چلی جا۔ یہ اخلاق آج ہمارے زمانے میں ہوتا تو اللہ معاف فرمائے، اگر اس وقت میں جتنے بھی معمول کھانے میں نمک بھی زیادہ پڑ جائے تو بیوی پر اتنا غصہ ہوتا ہے، ارے تو نے نمک زیادہ ڈالا، یہاں ملی ہے اوپر مت ملنا، اتنا غصہ ہوتا ہے۔ اور ماں سب معلوم ہے، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، آپ نے جو خوب مال دیا یہ دیا، جاؤ 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 لے جاؤ بھاگ جاؤ، انک لعلی خلق عظیم،
فتح مکہ کے موقع پر اس کے بارے میں بعض صحابہ نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے آپ کے خلاف بہت یعنی آپ کے خلاف بہت باتیں کہی ہیں. آپ نے فرمایا معاف کر دو. پھر مسلمان ہوئی اور بقیع میں آ کر دفن ہوئی. حالات ایسے چلے کہ بقیع میں آ کر دفن ہوئی. یہی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. یہ آیت جو ہے یہ سارا کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ سارا کا اور وہ صحابی جو تھے ان کا بہت زیادہ تعلق تھا حاتم بن بلتعہ کا، بہت پرانا تعلق. پرانا تعلق کا مطلب اب تو مسلمان، یہ تو مسلمان ہے، بدری ہے، وہ تو مشرکہ ہے، لیکن پرانی یادیں جب وہ نکلنے لگی سارا تو حاتم بن بلتعہ نے پوچھا سارا مکہ مکرمہ کب جا رہی ہے؟ بس 1-2 دن میں جا رہی ہے. اگر میرا پرائیویٹ کام ہے کرو گی؟ ہاں کروں گی. تم کہاں ٹھہری ہو؟ کسی کا نام لیا، نام مجھے یاد رہا نہیں، کوئی یہودی تھا، میں وہاں ٹھہری ہوئی، تو وہاں آ جانا. یا حاتم بن بلتعہ وہاں پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ باتیں ہوئی ہیں دونوں. اور وہاں پہنچ کر کہا بس پرائیویٹ کام اتنا ہے کہ میرا خط ہے، تم چپکے سے مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو دے جا. خط دے دیا حاتم بن بلتعہ نے. اگر کسی کو پتہ نہیں چلے اگر بہت اچھا، اس نے اپنے چوٹی میں چھپا لیا اور حاتم بن بلتعہ آ گئے مسجد کے اندر. کسی کو پتہ نہیں کہ چپکے سے انہوں نے خط دیا ہے. اور خط کیا تھا اس میں؟ خط میں یہ تھا کہ وہ فتح مکہ کی تیاریاں ہو رہی تھی تو سارا راز انہوں نے لکھ دیا حاتم بن بلتعہ نے. یہ آیت نازل ہو گئی حضرت آپ تو سارا کا اکرام کر رہے ہیں، یہ کر رہا، یہ ہو رہا، لیکن وہ گئی ہے کچھ لوگوں کو بھیجو دلی سے خط منگوا لو. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو کل عورت آئی تھی نا سارا وہ گئی ہے اور اس کو کوئی پکڑ کے لانا تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے آؤ. کون تیار ہے؟ حضرت علی نے کہا میں تیار ہوں. دوسرا کون تیار ہے؟ فلاں تیار ہے. 3 یا 4 صحابی تیار ہو گئے، انہیں دوڑایا. وہ اپنی عورت کی رفتار سے جا رہی تھی، انہوں نے جا کر پکڑ لیا. بھائی وہ خط تمہارے پاس ہے، خط دے دو. میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. آیت نازل ہوئی ہے خط دو. نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھ جاؤ گا تھوڑا سا باؤ صبح سا کر کے اس نے کہا کہ اچھا یہ خط دو. خط دے دیا. جہاں خط دیا یہ روانہ ہونے لگے صحابہ. ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا کہ امیر صاحب ذرا خط کھول کے دیکھ بھی لو، وہی خط ہے جو لے کے جا رہی تھی یا کوئی اور پرچہ ہے؟ یہ میں تو کوئی اور پرچہ ہو. خط دیکھو. کھولا، حاتم بن بلتعہ کا خط تھا. لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور کو دیا. حضور نے کہا اسے کچھ چھیڑنا مت، جانے دینا مکہ. ہمارا مطلب تو ہے خالی خط سے، خط مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے. حضرت علی نے دیا. ابھی ورنہ پڑھ کے سنو. حضرت علی نے پڑھ کے سنایا اور آپ سنتے گئے اور سر پر ہاتھ رکھتے گئے. اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا راز میں مشورہ کر رہے تھے اور اس نے خط لکھ دیا. بلاؤ حاتم بن بلتعہ کو، بلاؤ ابوبکر کو، بلاؤ عمر کو، اخلاق سمجھا رہا ہوں، بلاؤ بلا کو. ساری سورہ جمع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حاتم بن بلتعہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ خط تمہارا ہے؟ ہاں. یہ مہر بھی تمہاری ہے؟ ہاں. یہ دستخط بھی تمہارے؟ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہمارا راستہ خط تم نے کیسے بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا، پڑھو. حضرت عمر کو دیا، پڑھو. حضرت عمر نے جوش میں آ گئے. مرنی یا رسول اللہ نقتلہ. اب مجھے حکم کر دیں میں قتل کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں. حضور نے سب کے سامنے پوچھا یہ ہمارا راز تم نے کیسے لکھا اور کیوں لکھا؟ حاتم بن بلتعہ نے کہا کہ حضرت میرا کوئی ارادہ راز کے افشاء کا نہیں تھا، میرے بیوی بچے وہاں ہیں. میں نے سوچا مکہ والوں پر ذرا احسان کر لوں، راز بتا دوں کہ مکہ مکرمہ فتح کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ذرا اپنی حفاظت کرنا.
اور ساتھ ساتھ میں میرے بیوی بچوں کی بھی حفاظت کرنا، میرے بیوی بچوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ بیت اللہ رسول کے راز کا افشا کرنا یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ اب عمر جو ہے پھر سے بول کہ حضرت نہیں، آپ مجھے حکم دے دیں ایسا قتل کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، تمہیں یاد نہیں ہے یہ بدری ہے، اور بدر والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم سے کوئی بھی چپ ہو جائے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ اخلاق برتے، سارا کے ساتھ بھی اخلاق برتے، حاتم بن بلتع کے ساتھ بھی اخلاق برتے، اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے، پرائیوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے۔ طائف والے آئے مدینہ منورہ، طائف والوں کو کون نہیں جانتا؟ طائف والوں کو کون نہیں جانتا؟ ان کے دھمار اور ان کے چوچلے اور ان کے پریشان کرنا کچھ تو معروف مشہور ہے۔ لیکن جب یہ اسلام لانے کے لیے مدینہ منورہ میں آئے تو مغیرہ بن شعبہ جو ہے یہ بکریاں چرا رہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا کہ بڑے لوگ آ رہے ہیں، بڑی تلواریں ہیں اور گھوڑے بھی جو ہے زینت سجی ہوئی ہیں اور ٹھاٹ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے مغیرہ نے سمجھ گئے، ارے یہ تو طائف والے، ارے تو طائف والے۔ فوراً مغیرہ نے سمجھا بھائی، راستے میں ابو بکر ملے، یا مغیرہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرمایا مبشرک یا ابا بکر، وہ مبشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مطلب تمہیں بھی خوشخبری دے رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ میں بتاؤں تو صحیح کیا خوشخبری ہے؟ کہ طائف والے آ گئے، تلواریں لے کر آئے، لیکن لڑنے نہیں آئے، وہ 4 5 6 آدمی ہیں، وہ کیا لڑیں گے؟ لیکن یہ انداز ہے کہ مسلمان ہونے آئے ہیں، اس لیے میں حضور کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ نہیں، تو خوشخبری مت دینا، یہ خوشخبری میں دوں، مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خوشخبری دوں۔ تو جا واپس، اور ان کے پاس جا کر نبی کی کیا آداب ہے، ان کی مجلس کی کیا آداب ہے، وہ سمجھاتا آ بس۔ چنانچہ صدیق اکبر آئے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہانپتے کانپتے۔ آپ نے فرمایا خیر، یہ خیر ہے، کیوں آئے؟ طائف والے آ گئے۔ اچھا طائف والے آ گئے، ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی چیز تھی۔ کوئی ملک کا سربراہ یا کوئی بہت بڑا دشمن یا کوئی بہت بڑا مخالف وہ جب اسلام قبول کرنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اسلام میں داخل کرو، تو آدمی کو ایک فطری خوشی ہوتی، جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا طائف والے آئے، آپ نے کیا جواب دیا؟ بھائی طائف والے آئے ہیں، طائف والے ذرا کمرہ ٹھیک کرو، تھوڑا سا ان کے لیے ترتیب بناؤ، کھانے کی ترتیب بناؤ، تھوڑے چادر وغیرہ ٹھیک کرو۔ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اتنا مارا تھا کہ خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، یہ ان کے لیے اخلاق برت رہے ہیں۔ اور وہاں مغیرہ بن شعبہ سمجھاتے آ رہے ہیں، دیکھو اللہ کے رسول ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھنا، تلواریں مسجد کے باہر رکھنا اور پاؤں پھیلا کر مت بیٹھنا، اور ادب ان کا ضروری ہے، سمجھاتے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کرنا پڑتا کچھ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی کہتے آ رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ بیٹھے ہوئے، ابوبکر بیٹھے ہوئے، عمر بیٹھے ہوئے، عثمان، علی، سارا قافلہ بیٹھا ہوا۔ طائف والے آئے، جب طائف والے آئے اور طائف والوں نے آتے ہی صحابہ کہتے تھے مغیرہ بن شعبہ نے جتنا سمجھایا تھا ایک بات بھی انہوں نے نہیں مانی۔ انہوں نے کہا تھا تلوار باہر رکھنا، تلوار لے کر آ گئے، نیزے باہر رکھنا، نیزے لے کر آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاؤں مت پھیلانا، آتے ہی تلوار دھڑا دھڑ کیوں زمین پر ڈالی اور ٹیک لگا کر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ حضور نے کیوں برا نہیں کہا؟ آپ نے ایک سوال کیا، بھائی کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ ظاہر ہو آدمی پوچھے گا تو صحیح، آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ کہ فرمایا ہے کہ ہم آئے ہیں کچھ آپ کی باتیں سننے کے لیے، اور آپ کی ہمارے پرانی رنجشیں بھی ہیں جو بھی ہیں وہ، لیکن یہ کہ کل بات کریں گے، ابھی تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو اور ہمارا خادم مقرر کرو، اور خادم ہمارے لیول کا ہونا چاہیے۔
یہ نخرے دیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی بتاؤ کون خدمت کرے گا ان کی. ایک صحابی طے ہوئی یہ کرے گا. نہیں یہ تو ہمارے لیول سے نیچے کا ہے. اچھا یہ آدمی یہ بھی ہمارے لیول سے نیچے کا ہے. تو تم کس کو چاہتے ہو یہ بتاؤ آپ کی خدمت کے لیے. یہ فرمایا خالد ابن سعید. یہ بڑے اونچے گھرانے کے خالد ابن سعید. خالد ابن ولید نہیں, خالد ابن سعید عمری. یہ لڑکا جو کھڑا ہے خالد ابن سعید یہ ہماری خدمت کرے گا. آپ نے فرمایا خالد ابن سعید تمہاری ڈیوٹی ہے, ان کی خدمت کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ. اور آپ نے مدینہ میں اعلان کیا ان کے لیے کھجورے لاؤ, ان کے لیے دودھ لاؤ, ان کے لیے پنیر لاؤ. یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ستایا تھا. چنانچہ خالد بن سعید خدمت میں لگے. ان طائف والوں نے بلایا خالد بن سعید کو. کھانا جو بھی آئے گا پہلے تو کھائے گا, اس کے 1 گھنٹے کے بعد ہم کھائیں گے. ہو سکتا ہے کہ پرانی بھڑاس نکالنے کے لیے کھانے میں زہر ملا دو تو زہر کا اثر 1 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے. تو خالد بن سعید کہتے تھے وہ چکتے چکتے میرا پیٹ بھر جاتا تھا. دودھ آنے سے پہلے مجھے پلاتے تھے, پانی آئے تو پہلے مجھے پلاتے تھے, کھانا آئے تو مجھے کھلاتے تھے, روٹی آئے ہر روٹی میں سے تھوڑا بڑا ٹکڑا میرے سامنے ہو. 10 روٹی ہے, اس میں سے کھا, ایک طرف رکھ, اس میں سے کھا, اس میں سے کھا, اس میں سے کھا, تو اس میں میرا پیٹ بھر جاتا تھا. پھر یہ لوگ کھاتے ہیں, ایسے رکھنے والے تھے. چنانچہ روایت میں اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. دوسرے دن آپ گئے اخلاق یہ فرمایا ہاں بھی ختم بکن اتر گئی. ہاں اتر گئی. بتاؤ کیوں آئے؟ یہ لوگ مسلمان ہونے آئے لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ. یہ فرمایا کہ ہم جو ہے 6 مہینہ کو اللہ کی عبادت کریں گے اور 6 مہینہ بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا. اور جو اگر 9 مہینہ اور 3 مہینہ کر لو, 9 مہینہ اللہ کی عبادت, 3 مہینہ بتوں کی. آپ نے فرمایا انہوں نے کہا 10 اور 2 کر لو, نہیں. 11 اور 1 کر لو, نہیں. یہ کہا کم سے کم جو اتنے سالوں سے بتوں کی پوجا پاٹ کی ہے, یہ ہم پوجا پاٹ نہیں کریں گے تو یہ بت ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تھوڑا ٹائم دے دو ہم کو, کر سال میں 1 مرتبہ ہم خالی بتوں کی پوجا پاٹ کریں. آپ نے کہا 1 گھڑی بھی نہیں, 1 منٹ بھی نہیں. اس کی اجازت نہیں, بلکہ آپ نے جملہ کہا ان بتوں کو تو تمہیں توڑنا پڑے گا. یہ آپ نے فرمایا ارے نا ہم کیسے توڑیں, ہم نہیں توڑیں گے. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم مت توڑنا, ہم توڑیں گے. اس پر حضور نے تعلیم کو بھیجا تائی بت توڑنے کے لیے, جاؤ وہاں جا کے تم اس کو توڑو, ختم کرو. یہ بات ختم ہو گئی. اگر ایک شرط اور ہے, بتاؤ. شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ رکوع کرنا, سجدہ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ کیسا ہے؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ, لا خیر فی دین لا رکوع فیہ. اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو. نماز تو پڑھنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا اچھا نماز پڑھیں گے لیکن فجر میں عشاء کی نہیں پڑھے گی. فجر میں نیند بہت آتی ہے اور عشاء میں ہماری عادت ہے شراب وغیرہ پینے کی, تو ہم ذرا شراب وغیرہ پی کر ہم مت سو جاتے ہیں. یہ 2 نمازیں بھی آپ نے فرمایا 5 نمازیں تمہیں پڑھنی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ لوگ مسلمان ہو, یہ طائف والے مسلمان ہونے کے بعد وہاں گئے. یہی طائف والوں میں سے محدث محمد ابن قاسم پیدا ہوئے, اور وہی محمد ابن قاسم نے یہاں ہمارے ہندوستان سندھ کے اندر کام کیا. ہوتے 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 آج اللہ تعالیٰ نے اسلام یہاں تک پہنچایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اسی وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سستے کا معاملہ کر دیتے, چلے جاؤ یہ بات نہیں سنتے ہم, یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. اس لیے میں نے عرض کیا یہ بنیادی چیز ہے اخلاق برتنا. ابو ہریرہ کی ماں جو تھی مشرکہ تھی اور ابو ہریرہ مسلمان. ایک ہی گھر میں دونوں رہتے تھے مدینہ منورہ میں.
بعد میں ان کی شادی ہوئی ابو ہریرہ کی، بہت بعد میں شادی ہوئی، لیکن گھر مدینہ کا یہ حال یہ تھا، ایک چارپائی اماں کی، ایک چارپائی ابو ہریرہ کی، اور رات بھر دونوں ماں اور بیٹے جو ہے آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جواب کرتے رہتے، ابو ہریرہ تعریف کرتے اور ماں جو ہے برائی کرتی، ابو ہریرہ تعریف کرتے، ماں جو ہے برائی کرتی۔ ایک دن ماں نے کچھ سخت جملے کہہ دیے ابو ہریرہ کو برداشت نہیں ہوا، بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت میری ماں کے لیے بد دعا کر دیا، میری ماں کے لیے بد دعا کر دی، کیا ہوا؟ یہ کہا، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ بس ابو ہریرہ کہتے میں بول دیا، واپس آیا، ایک ہی کمرہ تھا، دروازہ بند اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، ماں نے پہچان لیا ابو ہریرہ آیا ہے، کہا مہلا یا ابا ہریرہ، مہلا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ٹھہرنا آنا مت۔ میں درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے دروازہ کھولا، اپنی اوڑھنی وغیرہ ٹھیک کی، بال وغیرہ ٹھیک کیے، اور پانی پڑا ہوا تھا، اور دروازہ کھولتے ہی میری ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اخلاق۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جو سنا، میں گھر میں داخل نہیں ہوا، واپس گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت روتا ہوا آیا تھا اور ہنستا ہوا واپس آ رہا ہوں، کہ کیا ہوا؟ ماں مسلمان ہو گئی۔ شفقت۔ اس لیے یہ کچھ قصے میں نے بیان کیے ہیں، یہ تو میں نے مختصر بیان کیے، میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں اس قسم کے قصے بہت جمع کیے ہیں، ایک نہیں بہت جمع کیے، ایک کو معاف کرتے گئے، کوئی بات فتح مکہ ہوا، ابو سفیان نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے معاف، آپ نے فرمایا بالکل معاف۔ حضرت عباس نے کہا کہ حضرت ذرا تھوڑا سا چودھری جیسا ہے، تھوڑا اس کی عزت ہو، ایسا آپ اعلان فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے اسے امن مت مارو۔ ابو سفیان بول پڑے ارے میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، کتنے لوگ آئیں گے میرے گھر میں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، ذرا اپنا دل کھول کر اعلان کیجیے۔ آپ نے فرمایا من اغلق بابہ فهو آمن، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن مت مارو اس کو۔ ابو سفیان نے کہا کہ تھوڑا سا، اور آپ نے تیسری مرتبہ کہا من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن، یہ حکیم ابن حزام بہت بڑے زمیندار، بہت بڑے چودھری تھے، بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا۔ من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن، حکیم ابن حزام کے گھر میں جو آ جائے اسے امن۔ ابو سفیان نے کہا کہ اس کے بغلے میں بھی کتنے آئیں گے، مکہ میں تو مرد اور عورتیں بچے بھرے ہوئے ہیں، ذرا اور آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فهو آمن، جو مسجد حرام میں آ جائے اسے امن۔ تو ابو سفیان نے کہا حضرت کوئی بیچارہ گاؤں سے آتا ہوگا، جدہ سے آتا ہوگا، کوئی یہاں سے آتا ہوگا، مسجد حرام میں پہنچتے پہ مار دے گا۔ تو فرمایا من القى السلاح، جو اپنے ہتھیار کو ڈال دے اسے امن۔ حضرت اگر ہتھیار نہ ہوا تو اچھا کوئی بیٹھ جائے، میرے سامنے سے کوئی آ رہا ہے بیٹھ گیا، بچنے میں بیٹھ گیا اسے امن۔ یہ اعلان سن کر یہ سارے کے سارے مکہ والے دنگ رہ گئے، یہ کیا آدمی ہے، یہ کون ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو کہا، ایک دفعہ بھاگ کر چلے گئے تھے، لمبا قصہ ہے۔ بعد میں جب ان کی بیوی لے کر آئی تو کہا کہ حضرت یہ میرا شوہر ہے، بھاگ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اکرمہ بھی کیا چاہتے ہو، آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا۔ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا، جس کے بارے میں اعلان ہو گیا تھا جہاں ملے قتل کرو، صفوان بن امیہ جہاں ملے قتل کرو، اکرمہ بن جہل
جہاں ملا قتل کرو، سب کو حضور نے معاف کر دیا، تو بھی معاف، تو بھی معاف، تو بھی معاف۔ کچھ لوگ صرف ایسے تھے، کچھ گنے چنے جو مقابلے پر آئے تھے، خالد بن ولید تھی، تو انہوں نے ان کو صرف مارا ہے، باقی کسی نے کسی کو نہیں مارا۔ یہ اخلاق بنتے، اس اخلاق کی وجہ سے سارا کا سارا عرب جو ہے وہ یعنی پکڑ میں آ گیا، کہنے لگا کرے اتنا اونچا آدمی یہ کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوست، بزرگوں، تین باتیں ذہن میں رکھنا۔ داعی کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے، داعی شفیق ہوگا، انی لکم ناصح امین، یہ کہا نصیحت، شفیق ہوگا۔ اور تیسرا، یہ داعی سب کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں مانگے گا، سب کے لیے، اے اللہ اس کو بھی تو معاف کر، اس کو بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر۔ چنانچہ ہندا جو تھی وہ کہتی تھی کہ جب ابو سفیان نے اعلان کر دیا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، یہ ہندا بڑی خطرناک تھی، اس نے سب کے سامنے ابو سفیان کی مونچھیں پکڑ کر، ابو سفیان کی بیوی تھی، تو اس نے جو ہے اور ان کو پچھاڑا ابو سفیان کو، اور سارے مجمع کے سامنے کہا، اور مکہ کے نوجوانوں میرا شوہر کو قتل کرو، کالا نمبر اقتل الدسم الاحمر، یہ کالا نمبر نہیں، سب قتل کرو، سب اتنے دن حضور سے لڑتے رہے، آج یہ کریں تو ابو سفیان کیا کہتے تھے، اے بچوں یہ بڑھیا کی بات مت ماننا تو مر جاؤ گے تم، اس کی بات مت ماننا، میری بات ماننا، یہ اللہ کے نبی ہے، باتیں یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اس لیے تین باتیں مختصر وقت میں عرض کر دی، اخلاق، شفقت، اور رات کو اللہ کے سامنے رونا۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور یہ صرف بغیر اللہ کے تعلق کے نہیں ملتی، بغیر اللہ کے نہیں ملتی، بغیر چلنے کے، بغیر ضرورے لگائے نہیں ملتی۔ اس کے لیے خوب ذکر کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اور میں نے 3 نصیحتیں کی تھی ابھی اثر کے بعد بچوں کو، وہی آپ کو بھی کرتا ہوں۔ یعلم سرکم، اللہ ہمارا باطن جانتا ہے، وجہرکم، ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، ہم جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر کرو، اگر چپ ہو جائے استغفار کرو، استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے 24 گھنٹہ اللہ اپنا دونوں ہاتھ پھیلا ہے، 24 گھنٹہ۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل، رات میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں، دن میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں، کیا بچا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، بلکہ بعض حدیث میں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے گناہ ہو گیا ہے، اب آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر دو، تو اس نے کہا اے اللہ، آگے بولا نہیں، دل میں کیا ہے مجھے معاف کر دے کہنا، اس نے کہا اے اللہ، اللہ جواب دے دے گا معاف کر دیا کری۔ ان اتیتنی لیلا قبلت، ان اتیتنی نہارا قبلت، تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلوک علی فراشک فی اللیل، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا تو میں تجھے قبول کر لوں گا، گھبرا مت۔ چپ ہو گئی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات فرماتے تھے، بیٹا ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، یہ بات ہے، اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا اور شیطان جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا، ہم تو انسان ہیں، گناہ ہوگا فوراً توبہ کرو۔ جہاں گناہ ہو گیا، گناہ کی مثال ہے جراثیم کی، گناہ کی مثال ہے جراثیم، اور توبہ کی مثال ہے تو اینٹی بائیوٹک، جراثیم آتے ہیں اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں نہیں لیتے، بعض اینٹی بائیوٹک بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ ہم حج جو ہم کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو ہمیں جو حج کراتا ہے بادشاہ کا ڈرائیور ہوتا ہے علی الحیانی، اس نے ہمیں قصہ سنا ہے،
حج میں ہم بیمار ہو گئے، کئی لوگ جو ہے آرگو کے ساتھ گھنٹہ مارا، طبیعت بہت خراب ہے، تو ایک ڈاکٹر شریف مصری ہے، یہ شاہی ڈاکٹر ہے، میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ ڈاکٹر شریف کو ذرا بلا لو، کوئی دوائی بہت دے دے، نینا پہلا دن، اور بخار اور سردی اور نزلہ، ڈاکٹر شریف آئے اور ڈاکٹر شریف نے جو یہ دیکھا ان شاء اللہ آنا جی بچہ کل کے پہلے میں ڈھلے ہوئے انا جی بچہ وہ دوائی لے کر آئے، صرف ایک گولی لے کر آئے، کھا لو ان شاء اللہ میں نے ایک گولی جو کہا ہاں یہ ہمارے یہاں بادشاہ وغیرہ جب بیمار ہوتے ہیں ہم یہ گولی دیتے ہیں، ایک گولی کھانے سے 6 مہینے کی بیماری نہیں ہے، ایک گولی۔ ارے میں ہمارے ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں یار، صبح اتنی کھانا، دوپہر کو اتنی کھانا، رات کو اتنی کھانا، شام کو اتنی کھانا، اللہ مولانا یہ اینٹی بایوٹک جو ہے بہت ہائی لیول کی اور غیر مفید ہے، آپ ایک گولی کھا لو تو واقعی وہ جو گولی کھائی بخار وغیرہ ایک گولی بخار وغیرہ، اور بولے کہ آپ 8 مہینے تک تو جوان رہیں گے ان شاء اللہ، کیونکہ یہ بڑے بڑے جتنے امیر ہوئے ان کو یہی دوا دیتے ہیں، وہاں سے تو لا نہیں سکتے، لیکن اجازت لے کر لاتے ہیں گھر میں جائیں گے تو لے لیتے ہیں، کی اجازت نہیں حکومت کی طرف سے، لیکن ہم تو ڈاکٹر ہیں، اسپتال کے ذمہ دار ہیں، میں نے ایک کوئی کہا جیسے میرے قبر گناہ جو ہے یہ جراثیم ہے، اور کلمہ جو ہے یہ ہائی لیول کا اینٹی بایوٹک، قرآن شریف کی تلاوت یہ ہائی لیول کی اینٹی بایوٹک۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کتنے کیا گیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، گناہ ہو گیا، اپنے کو ظلم کیا تو وہ استغفار کرے تو اللہ کو غفور رحیم پائے گا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے معاف کر دوں گا، تو گھبرا مت، تو معافی کا مانگ۔ اس لیے اگر ہم کو چوک ہو جائے، جسے بھی ہمارے مسائل کیا کہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ حشر کے میدان میں اس کے نام اعمال میں استغفار کرنا، اے اللہ معاف کر دے، 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 کرو گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ مختصر وقت میں مختصر نصیحت کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر صبح شام کی جو دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، دھیان کے ساتھ آدمی پڑھے، یا نماز دھیان کے ساتھ پڑھے، مزہ آئے گا۔ قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے، آج اس طریقے سے پڑھو تو مزہ آئے گا، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا حاسدين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے گزر فرما، اے اللہ اس خاندان اس ادارے کو تو قبول فرما، اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو تو قبول فرما۔ یہاں جتنے تیرے نیک بندے آرام کر رہے ہیں، نیک بندیاں آرام کر رہی ہیں، جتنے مسلمان مرد اور عورتیں اس سال کے حالت سے دنیا سے خوش ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کا درجات کو بلند فرما، سروروں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ہمارے گاؤں میں آنے کو قبول فرما، یہاں سے قیام کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس قبر کی تو پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دین کے لیے ہم سب کو دور اور دیر کے لیے تو قبول فرما، اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، برادران نسل کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے،
ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دیں، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دیں، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دیں، ہمیں اور ہماری قیادت کر کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، تیرے دین سے جوڑ دے۔ اے اللہ، جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرما، جو کہنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام صحیح اور نیک تختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیے، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور تختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ پورے قصبے کو تو قبول فرما لے، قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما لے، قرب و جوار کے علاقوں کو قبول فرما لے، پورے یوپی کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمان پر فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے اٹھا ہوا ہے، ہمارے روح کے ورق کو منوا دو، ہمارے روح کے ورق کو منوا دو۔ اے اللہ، تمہیں امتحان مرکز کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے دنیا میں جو جہاں پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جس کی جو حاضر ہو اس کے حاضر کا تو غیر تکفل فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو ہم پر نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کے دل میں جائز مرادیں ہیں آگے اصل میں جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔